السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دیر بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک بہت اہم ٹاپک جو کہ آج کے دن سے ریلیٹڈ، یعنی جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے عام طور پر 25 دسمبر کے حوالے سے، کہ جو ہماری عیسائی برادری ہے وہ عیسیٰ کا یوم پیدائش مناتے ہیں 25 دسمبر کے حوالے سے۔ تو کیونکہ مسلمان اسی معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو اس سے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ایک مسلمان ایک عیسائی کو میری کرسمس کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس کا ایک تہوار ہے، اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، یعنی ان سے میل ملاپ ہوتا ہے، تو ان کا ایک تہوار آتا ہے جن پہ وہ خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے۔ تو کیا ایک مسلمان ہمدردی میں یا ان کے تہوار میں خوش ہونے کے لیے کہ چلے ان کا تہوار ہے ان کو ذرا مبارکباد ہی دے دی جائے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس بارے میں تھوڑی سی اس بارے میں بات کریں گے آج۔ اور دوسرا یہ کہ ہم میری کرسمس کہتے ہیں، تو میری کرسمس کا معنی کیا ہے؟ اور تیسرا یہ کہ ان کی جو تقریبات ہیں یہ ارینج کرتے ہیں اپنے لیے اسپیشل، جس طرح ہم مسلمان عید کرتے ہیں، جو بڑی عید ہے، چھوٹی عید ہے، جو یہ فیسٹیول جس کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، تو ہم وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس طرح وہ بھی کرتے ہیں۔ تو کیا وہ اگر ہمیں دعوت دیں کہ سر آپ ہی آئیں، تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں ہمارے ساتھ، ذرا ہمیں بھی اچھا لگے گا، تو اس بارے میں مسلمان کے لیے کیا ہدایت اور کیا رہنمائی ہے، اور اس میں کیا اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کس حد تک جا سکتا ہے کہ گنجائش ہی نہیں ہے؟ تو اس بارے میں ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل ہے۔ پہلی بات، کیا کوئی مسلمان کسی عیسائی کو کہہ سکتا ہے میری کرسمس؟ اچھا، پہلے دیکھنا ہے کہ وہ میری کرسمس سے مراد کیا لیتے ہیں۔ یعنی میری کرسمس سے مراد ان کے لیے یہ ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو کہ اللہ کے بیٹے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا اس دن پیدا ہوا، اور وہ ہم اس کو مانتے ہیں خدا، تو وہ اس دن پیدا ہوا، تو ہم اسی صورت میں اس دن کو مناتے ہیں، اور یہی اس دن کی اصل حقیقت ہے 25 دسمبر۔ تو جب ان کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ 25 دسمبر کو خدا کا بیٹا پیدا ہوا، تو ایک مسلمان کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے عقائد کے مطابق کہ خدا کا بیٹا پیدا ہو اس پہ مبارکباد دے اوپر سے، کہ بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کو ہم اس پہ مبارکباد دیتے ہیں۔ اچھا، بات یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے تو ان کے ہی تہوار پہ دیا ہے، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ سر پرابلم یہ ہے آپ کی اپنی بنیادیں خراب ہو رہی ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، اس سے آپ کا اپنا ایمان جا رہا ہے، اس سے آپ کا اپنا ایمان خراب ہو رہا ہے۔ بے شک اہل کتاب ہے، بے شک ہم ساتھ رہتے ہیں، بے شک اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، لیکن آپ کا ریلیجن کیا ہے، اور آپ کا ایک جو نظریہ ہے اگر وہی باقی نہیں رہتا، تو پھر یہ ایمان پر فکر کرنے کی بات ہے کہ ہمارے اندر واقعی ایمان موجود ہے کہ بس نام کے مسلمان ہیں۔ اسلام جو ہے وہ اہل کتاب کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، وہ آپ کے انڈر رہیں، آپ کا پورا حق، آپ کے اوپر پورا فرض ہے کہ آپ ان کے حقوق کو لازم پکڑیں۔ اگر آپ نہیں پکڑتے تو آپ گناہ گار ہیں، کیونکہ وہ آپ کے رائے کے اندر رہتے ہیں، وہ آپ کو ٹیکس پے کر رہے ہیں، آپ کو ان کو تحفظ دینا ہے۔ لیکن اتنا بھی تو کیا ہو گیا کہ آپ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر کے آپ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، اس سے آپ کا اپنا ایمان خراب ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ایسے ہے کہ وہ کہتا ہے یہاں پہ تو توحید کی بڑی باتیں کر رہا ہے، لیکن وہاں پہ ملنے ملاقنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے، لہٰذا تمہیں مبارک ہو، تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق۔ بھائی ان کا عقیدہ ہے، لیکن ہم اس پہ مبارکباد دے کے کہنا ہے کہ آپ صحیح عقیدے پہ، تو پھر آپ کا عقیدہ کدھر گیا؟ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے قطعاً بھی جائز نہیں ہے کہ وہ
ایک عیسائی کو میری کرسمس کہے، یہی مبارک بات ہے نا کہ خدا کا بیٹا پیدا ہو جائے آپ کو مبارک ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور قرآن کی آیت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 91 تک، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یعنی اس میں خالی عیسائی نہیں ہے، اس میں دوسرے بھائی بھی آ جاتے ہیں جو یہودی ہیں، بھائی تو نہیں کہنا چاہیے، یہودی آ جاتے ہیں، اہل کتاب یہودی بھی آ جاتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا اللہ کا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور بعض تو حضرت عیسیٰ ہی کو خدا کہتے ہیں، ان کے بڑے عقائد ہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو بیٹا رکھ لیا، رحمان نے بیٹا رکھ لیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، بہت بڑی بھاری بات تک تم پہنچے ہو، اور اس بھاری بات سے کیا مراد ہے، اس کا کیا نتیجہ ہے کہ یہ بھاری بات اگر اللہ کی مخلوق، وہ مخلوق جو ہم سے کئی گنا بڑی ہے، اس کا کیا حال ہو جائے گا، وہ بھی سن لیں۔ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اس بات سے کہ کیا بات کر دیا ایک ادنا سی مخلوق نے، اللہ کے بارے میں کیا بات کر دیا ہے، قریب ہے آسمان پھٹ جائے۔ یتفطرن منہ وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، پھٹ جائے۔ تیسری بات، وتخر الجبال حدا، اور جو یہ پہاڑ ہے نا یہ گر پڑے، یہ ریزہ ریزہ ہو کے گر پڑے۔ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں ان مخلوقات کا ذکر کیا؟ یہ بڑی اسٹرانگ مخلوقات ہیں، انسان ان کو دیکھتا ہے، ان سے نشانیاں پکڑتا ہے، یہ بھی گر جائیں کہ کتنی بڑی بات تم نے کر دی ہے، یہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، اتنی بڑی بات ہے۔ اور آگے ان دعوا للرحمن ولدا، یہ اللہ کے لیے بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پکڑ لی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، رحمان کے لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد پکڑے۔ اچھا، اولاد پکڑنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اولاد، چلو اولاد ہوتی کیا ہے؟ سر اولاد، اگر ایک اولاد آپ اگر رحمان کی کر لیتے ہیں نا عقلی دلائل سے، ایمان تو ہمارا ہے لیکن عقلی دلائل سے بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ ہر چیز پر اس کی گرفت ہے، عقلی لحاظ سے کس طرح ٹھیک نہیں ہے؟ اس طرح ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں رحمان نے اولاد پکڑ لی۔ اولاد کیا ہوتی ہے؟ اولاد اسی کی جنس میں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کے اندر بھی وہی باتیں پائی جا رہی ہیں، بیٹے کے اندر بھی وہی باتیں پائی جا رہی ہیں جو خدا کے اندر باتیں ہیں، لہٰذا یہ بھی خدا ہے، تو پھر یہ خدا ہے، پھر خدا سے اگلا خدا، خدا سے پھر اگلا خدا، یہ سلسلہ تو رکنے والا نہیں، خدا کی تو پھر اپنی ایک نسل ہے، تو پھر ہم کی طرح اور خدا کی طرح، اور یہ سارا معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو لہٰذا عقلی درست دلیل سے بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات، ایک بات تو ہوئی کہ ہم ان کو دعوت نہیں دے سکتے، اور میری کرسمس کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی کہ کرسمس یعنی یہ کرسمس ہے اس طرح، تو کرس کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، اور ماس اکٹھا ہونا کہ ان کی خوشی میں اکٹھا ہونا، ہم ان کی پیدائش کی خوشی میں اکٹھے ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آپ کو اس کی ان کی پیدائش کی خوشی میں جب اکٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کی اس سیلیبریشن میں آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، بہت ٹھیک ہے۔ تیسری بات رہ گئی کہ کیا ان کی ہم جو ان کی دعوت ہے کہ آپ بھی آئیں سر، کھائیں پیئیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال رکھا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ نہ ہو، یہ ہمارے لیے کھانا ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر اس مقصد میں، اس چیز میں ہمیں بلاتے اور کہتے ہیں آئے جی ہمارے ساتھ کھائیں پیئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی دعوت قبول کی ہے، تو اس سے بات سمجھ آ سکتی ہے کہ ان کی جو اس طرح کی ہے دعوت میں، اس میں جانا چاہیے۔ لیکن اس کو اگر ہم مزید ڈیٹیل سے دیکھیں تو دیکھیں، پہلی تو بنیادی غلط ہے کہ آپ کسی بھی صورت ان کو نہیں کہہ سکتے، تو اس طرح کی تقریب میں بھی جانا شرعی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم مسلمان، ان کے جتنی مرضی گیدرنگ ہو جائے یہ میٹر نہیں کرتی، جب ہم مسلمان ان کی گیدرنگز میں جائیں گے تو ظاہری بات ہے ان کے دین کو تقویت ملے گی، ان کا دین اوپر اٹھے گا کہ دیکھو وہ مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا دین پوری دنیا پہ غالب آنا ہے، وہ لوگ ہمارے دین میں کی تقریبات میں شامل کر رہے ہیں، اور اس سے ان کے دین کو ایک بینیفٹ ہوگا اور وہ اوپر جائے گا، اور یہ وہ دین ہے جو بالکل باطل نظریات پہ ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھا کہنے کا مطلب ہے حقیقت سے مراد آسمانی الہامی کتاب ہے
بالکل ٹھیک ہے، لیکن تعریفات اتنی زیادہ ہو چکی ہیں، اس میں ایڈیٹنگ اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اس میں لوگوں نے رد و بدل اتنا زیادہ کر دیا اور اپنے سے اتنی باتیں کر دی ہیں کہ اس کی اب کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ نے آخری دین بھیجا جس پہ اب عمل کرنا ہے اور اسی پہ آپ کی جزا اور سزا ہے۔ اب ہم اگر ان کی تقریبات میں شامل ہوتے ہیں تو ان کے دین کو ایک تقویت ملتی ہے، اس سے ان کی یہ رسم جو ایک باطل ہے، بالکل بھی عقلی دلائل سے، دینی دلائل سے اور کسی بھی دلائل سے آپ دیکھ لیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بس انہوں نے ماننا ٹھیک ہے، ان کی ایک اپنی کیا ہے وہ کر رہے ہیں، تو ہم ان میں اگر شامل ہوں گے تو ان کی یہ جو ایک تحریک ہوگی وہ اس کو ایک پش ملے گا، جبکہ اسلام تو آیا ہی دنیا میں غالب ہونے کے لیے، اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا نا دنیا میں، تو ایک چیز جو غالب ہونے کے لیے آئی ہے تو وہ کیوں مغلوب ہو رہی ہے، وہ کیوں اس طرح کی چیزوں میں جا رہی ہے جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، اور وہ بھی جو آپ کے عقائد کے خلاف ہے۔ یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ یار کسی کو کہہ دیا اس کا دل خوش ہو رہا ہے، آپ ایک شخص اللہ کو گالی دے رہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، گالی کس طرح وہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، تو ایک شخص اللہ کو گالی دے رہا ہے اور آپ اس کو مبارکباد نہیں دیتے تو آپ کہتے ہیں اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ سر نہیں، اپنے نظریات کو ہم نے رکھنا ہے اہل کتاب سے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے صحیح طریقے سے ڈیل کریں لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا، ایک لمٹ میں رہیں، آپ کا اپنا دین بھی دین تو بالکل ہی نہ جانا چاہیے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بات تھی کہ وہ عیسائیوں کو ان کی چیزیں کرنے دیتے تھے لیکن کھلم کھلا نہیں کہ کرو کھلم کھلا، اس سے آپ کا معاشرہ اسلامی وہ ڈسٹرب ہوتا ہے کہ اسلام تو الٹیمیٹلی پوری دنیا پہ غالب ہونے کے لیے آیا نا، وہ حق ہے، وہ دین ہے، تو حق پر اگر باطل ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو تو ڈپریس کیا جائے گا۔ آپ نے جو کرنا ہے ایک لمٹ میں رہ کے کیجئے، اور اس سے زیادہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس لمٹ کو کراس کریں، اور ایک مسلمان کے لیے بھی قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ ان کی کسی بھی قسم کی اس طرح کی اسپیشلی جو کہ اللہ کو گالی دینے والی ایک شرکت کی جا رہی ہے ان پہ، تو اس میں جا کے شرکت کریں، مسلمان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ مسلمان کے لیے کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کا اپنا ہی مان جاتا ہے، اور دوسری بات کہ وہ ان کی تقریبات میں شریک بھی نہیں، شرکت بھی نہیں کر سکتا۔ بھائی چارہ اپنی جگہ، ایک انسانیت اپنی جگہ، لیکن آپ کا اپنا ایمان جب جانے کی بات آئے گی تو پھر آپ تو قطعاً نہیں کمپرومائز کر سکتے، آپ کی آخرت جاتی ہے سر۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ تو قطعاً یہ بات معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی بھی ذات کسی کی چیز کو شرک ٹھہرایا جائے، یعنی کوئی شریک ٹھہراتا ہے اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ یہ معاف نہیں کریں گے۔ زندگی میں توبہ کر لے ٹھیک ہے، لیکن موت اگر اس صورت میں آ گئی، اور موت کا پتہ نہیں کب آ جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا، بس شرک نہیں معاف کرے گا، اس میں تو کھلم کھلا شرک ہے سر۔ تو آپ کس طرح کسی کو دعوت دے سکتے ہیں، کسی کو مبارکباد دے سکتے ہیں، اور کسی طرح اس کی تقریبات میں شمولیت کر سکتے ہیں؟ یہ ایک کتاب میں نے پڑھی، اس میں ایک پرانا جو مسیح تھا، یعنی پرانا ایک کرسچن تھا، وہ مسلمان ہوا، اور جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے اپنے حالات ذکر کیے کہ آج مسلمانوں کا کیون کیا حال ہے۔ یہ بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ بات بحث کرنی بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ جو 80% لوگ تھے، جب میں کرسچن تھا تو لوگ آتے تھے، شمولیت کرتے تھے، مجھے معاونت، پیسے کی مالی معاونت کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی ٹھیک، جیسے کہ وہ بھی جائز بالکل بھی نہیں ہے تو وہ شرکت کرتے تھے لوگوں کے ساتھ ان معاملات میں، مسلمان۔ تو آج کہتے ہیں اگر میں مسلمان ہوں تو وہ لوگ اپنے درس قرآن میں نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ اس میں آپ کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں نا، یہ بہرحال ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اپنے مجالس میں تو جائیں گے نہیں، اپنی تقریبات میں جمعہ پڑھنے نہیں جاتے سر، اور غیر اللہ کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ مسلمان جا رہے ہیں، ان کو وش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیک کاٹ رہے ہیں، ان کے ساتھ مالی معاونت کر رہے ہیں، تصویریں کھنچوا رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا۔ تو لہٰذا مختصر بات یہ خلاصہ بات یہ کہ یہ کسی کو میری کرسمس کہنا اور ان کے تہوار میں جانا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔